بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم الانتفاع بالمرہون، گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانے کا حکم، یعنی کہ جو چیز گروی رکھی گئی ہے اس سے نفع اٹھایا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ چیز اس ہیڈنگ کے تحت آپ کو بتائی جائے گی۔ نمبر 4، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لَهُ أَن يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ مِنَ السُّكُونَةِ فِي الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ وَالرُّكُوبِ عَلَى السَّيَّارَةِ الْمَرْهُونَةِ وَنَحْوَ ذَلِكَ۔ اور اسی طرح راہن کے لیے، یعنی جو قرض دار ہے، ادھار مال خریدنے والا ہے، جس نے گروی رکھی ہے، اس کے لیے گروی رکھی ہوئی چیز سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ مثلا گروی رکھے ہوئے گھر میں رہنا یا گروی رکھی ہوئی گاڑی پر سوار ہونا یا اس کے علاوہ، مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرضہ لیا ہے یا ادھار مال خریدا ہے، اس کے بدلے میں کوئی چیز گروی رکھی ہے، تو اب وہ اس سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنا قرضہ یا اپنا ادھار چکا نہ دے۔ نمبر 5، وَكَذَا لَا يَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ أَن يَنْتَفِعَ بِالْمَرْهُونِ نَوْعِ انتفاع، فإذا انتفع به فهلك في حال الاستعمال يضمن كل قيمته لأنه صار غاصبا۔ اور اسی طرح مرتہن کے لیے بھی، مرتہن یعنی کہ جو قرض دے رہا ہے یا ادھار مال دے رہا ہے، اس کے لیے بھی گروی رکھی ہوئی چیز سے کسی بھی طرح کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے۔ اگر اس شخص نے اس سے نفع اٹھایا اور نفع اٹھانے کی حالت میں وہ ہلاک ہو گئی تو مرتہن مکمل قیمت کا ضامن ہوگا، اس لیے کہ ایسی صورت میں وہ غاصب سمجھا جائے گا، وہ اس چیز کو ہڑپ کرنے والا سمجھا جائے گا اور اسے اس چیز کی پوری قیمت یا اس کا بدل واپس کرنا ہوگا۔ نمبر 6، وزوائد الرهن ونماؤه مثل الولد والثمر واللبن والصوف تكون رهنا والمرتهن أحق بإمساكه، فيكون أحق بهذه الزوائد بعد وفاة الراهن كما في أصل الرهن، إلا أن الزوائد غير مضمونة عليه حتى لا يسقط الدين بهلاكها۔ اور رہن میں ہونے والی زیادتیاں اور بڑھوتری، جیسے اگر جانور کو رہن رکھا ہے تو اس کو بچہ ہو جائے، یا درخت کو رہن رکھا ہے تو اس پر پھل آ جائیں، یا جانور کا دودھ دینا اور جانور پر جو ہے اون کا پیدا ہونا، تو یہ تمام جو زیادتیاں اور بڑھوتریاں ہیں، یہ سب بھی جو ہے رہن کے اندر ہی شامل ہوں گی، اور مرتہن ان کو روک کے رکھنے کا زیادہ حقدار ہوگا۔ تو مرتہن ان تمام زیادتیوں کا راہن کے مرنے کے بعد زیادہ حقدار ہوگا، جیسا کہ وہ اصل گروی رکھی ہوئی چیز میں رہن میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ تمام زیادتیاں غیر مضمون ہوں گی اس پر، یعنی کہ اگر یہ تمام زیادتیاں ہلاک ہو جاتی ہیں اس کی زیادتی کے بغیر، تو وہ اس کا ضامن نہیں ہوگا، یعنی کہ ہلاک ہونے کی وجہ سے اس کی قیمت یا اس کا بدل دینا اس پر واجب نہیں ہوگا۔ حتی لا یسقط الدین بہلاکیہ، اور اسی طرح ان زیادتیوں کے ہلاک ہونے کی وجہ سے قرض مائنس نہیں ہوگا، قرض ساقط نہیں ہوگا۔ نمبر 7، وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَبِيعَ الرَّهْنَ بِدَيْنِهِ إِلَّا إِذَا سَلَّطَهُ الرَّاهِنُ بِبَيْعِهِ أَوْ سَلَّطَهُ الْعَدْلُ عَلَى ذَلِكَ۔
اور مرتہن کے لیے رہن کو بیچنا اپنے قرض کے بدلے جائز نہیں ہوگا مگر اسی صورت میں کہ راہن اس کے بیچنے کا اختیار دے دے یا راہن کا پارٹنر اس کا اختیار دے دے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتہن اپنا قرضہ وصول کرنے کے لیے گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ نہیں سکتا جب تک کہ گروی رکھنے والا یا اس کے برابر کا شخص یعنی اس کا پارٹنر وغیرہ اس کی اجازت نہ دے دے. نمبر 8 وللمرتهن أن يطالب الراهن بإيفاء الدين مع عقد الرهن إذا لم يكن مؤجلا. اور مرتہن کو یہ اختیار ہے کہ وہ راہن سے مطالبہ کرے دین کی ادائیگی کا رہن کے عقد کے ساتھ جبکہ اس کی کوئی مدت متعین نہ ہو. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ رہن رکھنے کے بعد بھی مرتہن کو اگر قرض کی ادائیگی کی کوئی مدت طے نہیں ہوئی ہے تو مرتہن کو یہ اختیار رہے گا کہ وہ قرض کی ادائیگی کا مطالبہ کرتا رہے. نمبر 9 ولا يجوز للحاكم أن يبيع الرهن بدينه بعد حلول الأجل إذا كان مفلسا عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن يحبس الراهن حتى يبيعه. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر قرض دار غریب ہو تو مدت ادائیگی کے آ جانے کے بعد حاکم کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ وہ رہن کو اس کے قرضے کے بدلے میں بیچ ڈالے. یہ حاکم کے لیے جائز نہیں ہوگا. ولیکن یحبس الراہن حتی یبیعہ لیکن حاکم کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ راہن کو قید کر کے رکھے یہاں تک کہ وہ اس کو بیچ دے. وقال ابو یوسف ومحمد رحمہ اللہ یبیعہ اور امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ حاکم کو اختیار ہوگا کہ وہ قرض کے بدلے اس کو بیچ دے گروی رکھی ہوئی چیز کو بیچ دے.